کہ کافی مشابہت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے دور سے. تو وہ ہم پتہ لگتا ہے تاریخ سے کہ وہ 10 قبیلے تھے، وہ باہر تھے، اور 2 قبیلوں نے ان کو ماننے سے انکار کر دیا تھا. پھر حضرت مسیح ناصری چلے گئے 10 قبیلوں کی طرف، اور یہ ہے کہ انہوں نے کم از کم اسپرچولی انہیں اپنا ہیڈ تسلیم کر لیا ہوگا. تو اس دور کی یہ جو ہے ہمارے اس دور سے مشابہت جو ہے کس طور پر کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جو مشابہتیں ہیں ان میں 100% مشابہتیں تلاش کرنا یہ مقصد ہی نہیں ہوا کرتا. ٹھیک ہے. ہاں، اور اس طرح کا ایکسوڈس بھی آپ کو نہیں ملے گا. پھر اس زمانے میں یوتھ 70 سال کے بعد یوتھ کا ایکسوڈس ہو گیا تھا. ٹھیک ہے جی. اور پہلے جو ہوا تھا اس کے بعد نعوذ باللہ من ذالک مسجد نبوی وغیرہ سے وہ باتیں تو نہیں جو یروشلم کے ساتھ ہو رہی ہیں. اس لیے ایسی مثالیں ڈھونڈنا وہ فروئی ہیں اور ڈسٹرکٹیو ہیں. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ موجود ہوں. حضرت مسیح علیہ السلام نے اس کا ایک عجیب اصول بیان فرمایا ہے کہ میں بھی دیکھتا روئے صلیب گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ ہے میرا سارا مدار یا میرا مدار، جس پہ میرا سب مدار ہے نہیں ہے. گر نہ ہوتا نام احمد جس پہ میرا سب مدار. تو اب یہاں یہ جو مصرع ہے یہ بھی بڑا دلچسپ ہے کو توڑ چھوڑ دیا ہے اور بظاہر نقص پیدا ہوا ہے، لیکن فصاحت و بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ جو زور والی چیز ہے وہ ضرور نمایاں کی جائے. تو سب پہ چونکہ زور دینا تھا، عشق کا تقاضا تھا، اس لیے یہ پرواہ نہیں کی کہ ایک لفظی سخن پیدا ہو کہ جس پہ ہے میرا مدار، جس پہ میرا سب مدار. سمجھے؟ تو جب سب مدار محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر ہوا تو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا فیض بھی ہر پہلو سے پہنچنا تھا، اور اس نے مسیح عیسوی کے ساتھ، مسیح موسوی کے ساتھ ایک فرق بھی کر کے دکھانا تھا. تو مماثلت اپنی جگہ اور فرق بھی اپنی جگہ، یہ 2 چیزیں اکٹھی چل رہی ہیں. صرف دیکھنے والی بات یہ ہے کہ مماثلت فرضی ہے یہ حقیقی ہے، اور مماثلت میں عمومی رنگ مماثلت کے دیکھے جاتے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خود آپ کے مذہبوں کی طرف سے، یہودیوں کی طرف سے اذیتیں دی گئیں. جب ہجرت کر کے گئے تو پھر دوسری جگہوں پر بھی اذیتیں دی گئیں، اور یہ اذیتوں کا سلسلہ تقریباً 300 سال تک جاری رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے بھی یہ جو موجودہ خیال ہے بالکل غلط ہے، میں اس کے برعکس تاریخی گواہی بتا رہا ہوں آپ کو. ہرگز پسند نہیں کرتے تھے کہ موسوی مذہب سے اپنا تعلق توڑیں، لیکن 70 عیسوی یا 72 80 عیسوی کے قریب لگ بھگ انہوں نے کونسل بٹھائی یہود نے، اور تمام فرقوں کے نمائندہ اس کونسل میں اکٹھے ہوئے، اور انہوں نے جبراً امت موسوی سے ان کو نکال کے باہر مارا ہے. یہودی قوم نے عیسائیوں کو، ورنہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جتنے اپنے پروردہ حواری اور جن کو رسول بھی کہتے ہیں اپوسلز تھے، ان میں سے ایک بھی سینٹ پال کا قائل نہیں تھا. سینٹ پال بعد میں آیا ہے، اور یہودیوں کے ظالمہ رد عمل کے نتیجے میں پولین تحریک کو تقویت ملی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم ہی نہیں ہیں تمہارے ساتھ، تم نے کہا ہمیں نکالنا ہے، ہم تو ہیں ہی الگ، اور تم وہی ظالم اور شفاق لوگ، تمہارے مذہب کو کینسل کر دیا مسیح نے. یہ رد عمل تھا. مگر یہ یہاں نہیں ہوگا. ایک حصہ ہوا ہے، دوسرا حصہ یہاں نہیں ہوگا. ہم کسی قیمت پہ بھی اس تعلق کو نہیں توڑیں گے. سمجھ گئے ہم؟ تو جہاں جہاں مماثلتیں ہیں وہاں فرق کے پہلو بھی نمایاں ہیں. آگے